جب تک انسان کے اندر حس ہوتی ہے وہ کسی غلط کام کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ فوراً اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ شریعت محمدی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایک مسلمان مرد و عورت کسی بھی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھے تو فوراً اس کو روکنے کی فکر کرے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر اللہ کا عمومی عذاب نازل ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ اور جب وہ ان باتوں کو فراموش کر بیٹھے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے منع کرتے تھے، یعنی نہی عن منکر کا فریضہ ادا کرتے تھے، اور ہم نے ان کے علاوہ بقیہ لوگوں کو جو عملاً یا سکوتاً ظلم کرتے تھے نہایت برے عذاب میں پکڑ لیا، اسی وجہ سے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم بہر صورت نیکیوں کا حکم تمہیں دینا چاہیے اور برائی سے منع کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا، اور پھر تم اسے مدد کے لیے پکارو گے تو تمہاری پکار نہیں سنی جائے گی۔ برائی کو روکنے سے متعلق بہت ساری روایات ہیں۔ ہمارے معاشرے میں برائیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو کوئی شخص کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے، اگر اپنے ہاتھوں سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اپنے دل ہی دل میں اس کو برا جان لے، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ ہم اس حدیث کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں کہ ہم برائیوں کو روکنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر کس درجہ عمل کر رہے ہیں۔ آج ہمارے خاندان میں، اڑوس پڑوس میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو برائیوں اور بے حیائیوں میں مبتلا ہیں، مگر ہمیں قدرت کے باوجود انہیں سمجھانے کی توفیق نہیں ہوتی۔